اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن، اور تم اپنے گھروں کے اندر اقرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور قدیم زمانہ جہالیت کے دستور کے موافق مت پھرو، واقمن الصلاۃ، نماز قائم رکھو، واتین الزکاۃ، زکوٰۃ دیتی رہو، واطین اللہ ورسولہ، اللہ کا کہنا مانو، اس کے رسول کا کہنا مانو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ منظور ہے کہ اے گھر والوں تمہیں آلودگی سے دور رکھے، ظاہر اور باطن ہر آلودگی سے، ویطہرکم تطہیرا، اور پاک صاف کر دے تم کو خوب ستھرا کرنا۔ آمنت باللہ و بآیاتی صدقتنا یا رب العالمین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے پردے کے حکم کو بیان کیا ہے۔ عورت وہ مستقل چھپانے کی چیز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت سراپا ستر ہے، یعنی پاؤں سے لے کر پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک عورت ساری چھپانے کی چیز ہے، یہ پردہ ہے۔ بڑا مشہور اعتراض ہے یہود و نصارہ کا، اور جتنی مغربی تہذیب ہے آج وہ بڑے زور و شور سے اس بات کا نعرہ لگا رہی ہے کہ اسلام نے عورت پہ بڑا ظلم کیا ہے، کہ اسے مرد کے شانہ بشانہ نہیں چھوڑا، اسے گھر کے اندر پابند کر دیا ہے، اسے مرد کے مساوی حقوق نہیں دیے۔ حقوق کے نام سے بڑا زور لگایا جاتا ہے، اور اس زور کو لگا لگا کر مغربی تہذیب نے، اہل مغرب نے خاتون خانہ کو نمائش کی اور انتہائی بے قیمت چیز بنا دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے۔ یہ پردہ، یہ پاک دامنی، یہ حیا کی نسبت، یہ حیا کا کاجل، یہ عزت کی چیز ہے، اس سے کوئی عورت کا مرتبہ کم نہیں ہوا۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے خاتون خانہ کو ایک ماں کا درجہ دیا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ایک عورت کو اپنے خاوند کے لیے ملکہ بنایا ہے، کہ یہ خاوند کے گھر کی ملکہ ہے، بیوی کا درجہ دیا ہے۔ یہ اسلام کی زینت ہے۔ یہ بھی اسلام ہی کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ایک عورت کو بیٹی کا درجہ دیا ہے۔ یہ بھی اسلام ہی کی زینت ہے کہ اس نے ایک عورت کو بہن کا درجہ دیا ہے۔ یہ سارے مراتب، یہ سارے درجات اسلام نے عورت کو عزت عطا کی ہے، کبھی بھی پستی کی طرف نہیں دھکیلا۔ یہ جو مغربی تہذیب آزادی کا اور مساوات کی، برابری کے حقوق کی جو بدبودار اور تعفن زدہ آواز لگا رہی ہے مغربی تہذیب، اس نے عورت کو ننگا کیا ہے، برہنہ کیا ہے، اسے بازار کی چیز بنایا ہے، اور اسلام نے عورت کو عزت عطا کی ہے۔ اللہ پاک کا یہ حکم کہ وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں مستقر رہو، ٹھہری رہو، اقرار پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تم زمانہ جہالت کے قدیم زمانے کی طرح اپنی زیب و زینت کو دکھاتی نہ پھرو۔ یہ اتنا خوبصورت حکم ہے، اگر اس پہ آج ہر صاحب ایمان عورت اس پہ عمل کر لیتی اللہ کے کلام کی آیت کریمہ پر، تو اس کی زندگی جنت بن جاتی۔ بڑا واویلا مچایا جاتا ہے، ظلم ہو گیا، یہ تو دقیانوسیت ہے، یہ روکا جا رہا ہے عورت کو۔ تو میرے عزیزوں، عورت کے گھر میں رہنے ہی میں عافیت ہے۔ ہمارے اسلامی ممالک میں سے اکثر وہ بھی اس فتنے کا شکار ہوئے، اور ان کے اندر جو مسلم خواتین تھیں ان سے گلہ ہے کہ وہ بھی اس نعرے کے ساتھ چلیں اور اپنے ایمان سے اور اپنی عفت اور پاک دامنی سے ہاتھ دھوئے۔ آج وہ پریشان ہیں، یقیناً پریشان ہیں۔ یہ جتنی مغربی تہذیب کی ماری ہوئی خواتین ہے، ان کے آپ اندر جھانک کے دیکھیے، ان کے دکھ کو دیکھیے، یہ بہت زیادہ پریشان ہے، یہ مصیبت میں ہے۔ اور اسلام نے جس حیا کے کاجل کا اور اسلام نے جس خوبصورت پردے کا حکم دیا ہے، اس میں تو بہت بڑی نجات ہے، بہت بڑا سکون ہے۔ کاش اللہ کے کلام کی اس خوبصورت آیت پر
اور ان خوبصورت احکامات پہ ہم نے عمل کر دیا ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اماں جان صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں چند عورتوں کو اگر زیب و زینت کی حالت میں دیکھ لیا، مفہوم یوں ہے حدیث کا، تو فرمایا یہ زیب و زینت اگر رسول اللہ کے دور میں ہوتی تو تمہیں مسجد سے منع کر دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد آنے سے منع کیا گیا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے جماعت کی نماز مردوں کے ساتھ آ کے پڑھنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں، اور عورت کی آواز بھی پڑتا ہے۔ عورت کے لیے اذان بھی فقہائے کرام نے منع لکھی ہے کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اذان بلند آواز سے دی جاتی ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام نے ہماری یونیورسٹی کالج کے سسٹم دیکھیے، نوکریوں کے اندر، دفاتر کے اندر اس کھلی چھوٹ نے عذر اور جو ہے وہ معذوری کو بہانہ بنا کے، مجبوری کو بہانہ بنا کے کام کاج کی چھوٹ دے دی عورتوں کو۔ اسمبلیوں کی ممبر عورتیں بن گئیں، ممبر کے فلور سے آواز اٹھا رہی ہیں، لیڈر بنی پھر رہی ہیں، تو بہت بڑا نقصان ہے۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ اور ہمارے نوجوان بھی، نوجوان طبقے کو فحاشی اور ریانی اور بےہودگی کی طرف بلایا گیا۔ یہ مغربی تہذیب کا وار تھا کہ عورت کو مساوات اور مساوی حقوق کے نام سے کھڑا کیا کہ تمہارا حق ہے کہ تم مرد کے شانہ بشانہ چلو۔ اللہ پاک نے انہیں شانہ بشانہ چلنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس ان پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ شانہ بشانہ چلیں گی، عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو اس کا کتنا بڑا نقصان آج ہماری معاشرتی زندگی میں آپ دیکھیے۔ ابھی جو کل آنے والا کل ہے، کل کا دن ہے 14 فروری، ویلنٹائن ڈے کے نام سے، یعنی پوری عالمی سطح پر ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا، یعنی فحاشی کا دن۔ تو کتنے بڑے دکھ درد کی بات ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی بنیاد مختلف واقعات گڑے جاتے ہیں من گڑت۔ خلاصہ یہی ہے کہ بے حیائی کا مجموعہ ہے، آوارہ گردی کا مجموعہ ہے، گندگی اور تعفن زدہ تہذیب کا مجموعہ ہے۔ اور کیا ہے ویلنٹائن ڈے؟ کہ ایک مرد ایک غیر محرم عورت کو پھول دے کے کہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ ناطہ قائم کرتا ہوں، میری تمہاری دوستی ہے۔ اس کلچر کو، اس تہذیب کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، جو بالکل غیر اسلامی اور یہ فحاشی اور بے حیائی کا بہت بڑا دن لوگ منا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہر صاحب ایمان یوم حیا منائے۔ اور آپ جانتے ہیں میرے عزیزو، قرآن مجید کے اندر جو پہلی قومیں تباہ ہوئیں ان کے حالات و واقعات کا مطالعہ کیجئے۔ اہل علم کے پاس آئیے، علماء کے پاس بیٹھ کے پوچھئے کہ پچھلی قوموں کے اندر کون سی ایسی برائیاں تھیں، کون سے ایسے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان قوموں کو ہلاک کیا۔ سب کا تفصیلی ذکر کرنا تو چونکہ وقت کم ہے مناسب نہیں، لیکن جس میرے موضوع سے مناسب جو قوم ہے پچھلی قوموں میں، اس کا میں تذکرہ آپ کو سناؤں تو آپ قرآن کی زبانی سنیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بے حیائی تھی، تو باقی جتنی قومیں گزری ہیں ان قوموں کے واقعات آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی پانی سے غرق ہوئی، کوئی ہوا سے غرق ہوئی، کہیں فرشتے کی چیخ سے ہلاک کیے گئے، لیکن ایک واحد قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جس قوم نے بے حیائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا غصہ آیا کہ اس قوم کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اور سب سے سخت عذاب دیا۔ آگ برسائی گئی ان پر، زمین میں دھسا دیے گئے، شکلیں ان کی مسخ کر دی گئیں، پتھروں کی ان پہ بارش ہوئی۔ تو میرے عزیزوں، بڑی یہ میں آپ حضرات کو دعوت فکر دے رہا ہوں، اور اس پیغام کی مناسبت سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا میں یہ پیغام پہنچتا ہے، تو تمام احباب جہاں کہیں کوئی اس فقیر کی صدا کو سنیں۔ ایک چڑیا کی چونچ کا جو پانی کا قطرہ تھا نا، جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ ڈال رہی تھی، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ آواز سے تو ہم منع کر سکتے ہیں، آواز اٹھا ہی سکتے ہیں کہ خدارا ہوش میں آ جائیے میری نوجوان قوم، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، تم تو
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اور جانشین تھے، تم تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور تم طارق بن زیاد رحم اللہ کے روحانی بیٹے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کلچر اور کس تہذیب کے دل دادا بن گئے؟ بہت دکھ ہوتا ہے اپنی معاشرتی بگاڑ اور اپنی فحاشی اور یعنی میں ڈوبی قوم کو دیکھ کر، اس دلدل میں جاتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ جس قوم نے بے حیائی اختیار کی، اس قوم پر اللہ رب العزت کی طرف سے غصہ اور قہر نازل ہوا۔ یہ کل کا دن 14 فروری ویلنٹائن ڈے سے جو منایا جا رہا ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دن کو یوم حیا کے طور پہ منائیں، عفت و پاک دامنی کے طور پہ منائیں۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، جہاں جتنی آوارگی اور گندگی پھیل رہی ہے اس کو بجھانے کے لیے کچھ تو کردار ادا کریں۔ ہم ان ویلنٹائن ڈے منانے والوں کا جو تماشا کر رہے ہیں، ہم پھر بھی حصے دار بن رہے ہیں۔ بالکل کسی قسم کا ان کا کوئی تماشا نہ کیجیے تاکہ اس گناہ میں ہم شامل نہ ہوں۔ حیا کے طور پہ اس دن کو منائیے، دن کو بھی استغفار کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل نہ ہو، کہ اعلانیہ گناہوں پر اللہ رب العزت کا قہر اترتا ہے اور پھر خشک و تر سارے ڈوب جاتے ہیں۔ جو ڈوبے گی کشتی تو ڈوبیں گے سارے، نہ ہم تم بچیں گے نہ ساتھی تمہارے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ میری صوفیت، میری مولویت، میری بزرگی مجھے نہیں بچا سکے گی۔ جب مجموعی طور پر امت کے اندر اجتماعی طور پر اور اعلانیہ طور پر گناہ ہو رہے ہوں اور ان کا سدباب کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، تو پھر جو مطمئن ہے اپنی چار دیواری کے اندر ہے، اپنے جو ہے زندگی کے دائرہ کار میں، وہ مطمئن رہے کہ میں بچ جاؤں گا، اس آنے والی مجموعی گناہ کے اوپر آنے والی آفت سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے استغفار کی کثرت ہو، اور راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کے رونے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ ان نادانوں کو ہدایت نصیب فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کو صفحہ ہستی سے دور فرما۔ جو بے حیائی کی ترویج کر رہے ہیں، نشر و اشاعت کر رہے ہیں، ان سے تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ راتوں کو اٹھیے، اللہ کے حضور روئیے گڑ گڑا کے، پوری امت کے لیے استغفار کیجیے اور دعائیں کیجیے۔ آپ کی میری جوانی راتوں کو مصلے پہ رونے والی جوانی ہو، رات کو مصلے پہ رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا نا کہ میں راتوں کو اٹھ کر خیالوں میں کھو کر، تمہیں کیا خبر ہے میں اپنے خدا سے کیا مانگتا ہوں، تم تو کہو گے صنم مانگتا ہوں، غنم مانگتا ہوں، کسی دل ربا کی، کسی دل نشیں کی وفا مانگتا ہوں، لیکن یہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے، میں اپنے خدا سے یہ مانگتا ہوں کہ حوا کی بیٹی کی سر سے اترتی ردا مانگتا ہوں، آدم کے بیٹے کی آنکھوں سے جاتی حیا مانگتا ہوں۔ یہ مانگیے اللہ پاک سے کہ اللہ تو امت مسلمہ کے ہر جوان کو حیا کا کاجل نصیب فرما دے، کہ اگر اس ویلنٹائن ڈے منانے والی فاحشہ عورت کو اس کی تہذیب نے اگر دوپٹہ اتارنے پہ مجبور کر دیا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے مجھے اپنی نگاہوں کو جھکانے کی جو ہے تعلیم دی ہے، میری تہذیب نے میری نگاہوں کو جھکا دیا ہے۔ وہ برہنہ ہو کے بھی آئے تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان جیسا مظاہرہ کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیجئے، اپنی نگاہ میں حیا کا کاجل لگا دیجئے، کانوں کو گانوں کی پیپ سے پاک کر دیجئے، زبان کو غیبت کی گندگی سے پاک کر دیجئے، اللہ کے حضور رو دھو کے استغفار کیجئے، توبہ سے دل کو غسل دیجئے۔ میرے عزیزو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ترکی کے حالات دیکھیے، شام کے حالات دیکھیے، جہاں کہیں زلزلہ آیا ہے ہم تماش بین نہ بنیں، عبرت والے بنیں۔ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی، ان پہ حالات آئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عافیت نصیب فرمائے، شہداء کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اللہ ہمیں اپنے ایسے غصے سے محفوظ فرمائے۔ ہم اعلانیہ طور پر گناہوں کی صبح شام دعوت دے رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہیں وہ بےتاب ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی بہو بیٹیوں کی آبرو کی بھی حفاظت کرنا۔ بچیاں جو سن رہی ہوں، خواتین تک اگر یہ میرا پیغام پہنچ جائے وہ سن لیں، تو بھی حیا کے کاجل کو اپنائیں، اپنے خاوند کی عزت کریں، اپنے باپ کی تعظیم کریں۔ تم خوش نصیب ہو کہ کسی گورے نے، کسی انگریز نے سوال کیا تھا ایک عالم دین سے
کہ آپ عورتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، آپ عورتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، ہم دیکھو عورتوں کو برابر حقوق دیتے ہیں۔ تو عالم دین نے کہا تھا کہ بھائی قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، سونے ہیرے جواہرات جو ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی ان کو کوئی قیمتی ہیروں کو ہاتھ میں لیے پھر رہا ہو؟ نہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ خواتین اسلام اپنا مقام سمجھیں کہ اللہ نے تمہیں کتنا بلند مقام دیا ہے، یہ چھپانے میں تمہاری عزت ہے، اس چھپانے میں تمہاری عزت ہے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا لعنتی کلچر ہے، اس سے اپنے آپ کو نوجوانوں بچوں اپنے آپ کو خدا کے لیے بچاؤ۔ یہ تہذیب تمہیں جہنم کی طرف لے کے جانے والی، اس تہذیب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہ مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ ترقی تو فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں۔ مسلمان کی ترقی انگریزی اطوار اور انگریزی طور طریقوں کو اپنانے میں نہیں، اسلامی تہذیب کو اپنانے میں اللہ پاک نے مسلمان کی عزت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی تہذیب کے اقدار کی قدر کی بھی توفیق نصیب فرمائے، عفت و حیا والی زندگی ہماری بہو بیٹیوں کو بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک